لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اس میں سے تار اتار دی ہوئی ہے آپ نے، اور انتہائی
عرفہ اور اعلیٰ شان کے مالک ہوتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو بڑی خاص شان اور مقام سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ طبقہ انسانی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک پیغمبر کی شان کو غیر پیغمبر سارے انسان مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انہی پیغمبروں میں سے ایک بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم۔ انہیں اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑا اور بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پیغمبروں کی ساری فہرست میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقام اور شان ہے فخر موجودات سرور کون و مقام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور طبقہ انبیاء میں سے پھر آپ کے بعد دوسرا نمبر ہے جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کئی نبیوں کے دادا پردادا بنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی اولاد میں اللہ نے بہت زیادہ پیغمبر پیدا فرمائے، حتیٰ کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ علیہ السلام و تسلیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ انداز ہے کہ اللہ جس کو اپنا جتنا قرب عطا فرماتے ہیں اتنا ہی اس کو امتحانات اور آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور یہ اتنا بڑا رتبہ ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا دوست جس کے ساتھ ملاقات کے وقت کوئی اور موجود نہ ہو، خلوت میں جس سے ملاقات کی جائے، تنہائی میں جس سے ملاقات کی جائے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو پھر مجھے اس مقام اور اس رتبے پر اللہ رب العالمین فائز فرماتے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خلیل بنا لیا ہے، اس لیے اب مجھے جو رتبہ عطا فرمایا ہے وہ حبیب کا رتبہ ہے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال جس طرح ہر نیک آدمی کو اللہ آزمائشوں کے مراحل سے، امتحانات کی بھٹی سے گزارتے ہیں اور حسب مراتب امتحان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو بھی امتحانات اور آزمائشوں سے اللہ رب العالمین نے گزارا۔ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں خود اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ لوگوں کو واقعہ بھی بڑا یاد کرنے کے قابل ہے، جب ساری کائنات کے مالک و خالق اور رازق اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، اپنے عظیم الشان رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو چند باتوں میں آزمایا، چند امتحانات لیے۔ وہ امتحانات کیا تھے وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیے کہ خود اللہ فرمائے کہ میں نے آپ کو آزمایا، میں نے آزمائشوں میں ڈالا۔ تو جب اللہ رب العالمین آزمائشوں میں ڈالتے ہیں نا تو پھر اللہ اس آزمائش اور امتحان سے کامیاب کر کے نکالتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم سے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ خود قرآن حکیم نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو امتحانات اور آزمائشوں میں ڈالا۔ نتیجہ کیا رہا؟ نتیجہ یہ رہا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش اور اللہ کی طرف سے لیے گئے ہر امتحان میں کامیاب اور کامران ہو کر نکلے۔ یہ امتحانات کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کی خاطر معاشرے کے مختلف طبقات سے ٹکرانا، یہ امتحانات تھے۔ اور ان امتحانات کے بعد جو ڈپلوما اللہ نے جاری فرمایا، جو سند عطا فرمائی، وہ بھی بڑی عظیم اور بڑی ہی شان والی تھی۔ جو لوگ سکول جاتے ہی نہیں ان کا کیا امتحان ہونا ہے؟ جو امتحان گاہ میں بیٹھتے ہی نہیں ان کو کیا سند ملنی ہے؟ یہ واقعہ اللہ نے اس لیے سنایا ہے، بتایا ہے، نازل فرمایا ہے
سماعت ہو، اثر لے اور جذبہ اس کا جاگے۔ بے مقصدی زندگی اور کھانا پینا اور خواہش نفس پورا کرنا یہ کوئی زندگی نہیں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ اگر اللہ نے حق عطا فرمایا ہے تو باطل سے ٹکرایا جائے۔ باطل اپنے کام میں مصروف ہے اور شیطان نے کہا تھا جبریل علیہ السلام کو کہ تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، تو ہم اللہ ہو میں مصروف رہیں تو اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ گھونگھٹ لٹکا کر حجروں میں بیٹھ رہنا اور باطل اپنی من مانیاں کرتا پھرے، یہ مزیدار زندگی نہیں۔ اقبال نے بھی کہا نا، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، وہ بھی کہتے ہیں ٹکراؤ، بھیڑ جاؤ۔ اور یہ واقعہ بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ کوشش کرو، لڑو، حق کی خاطر امتحانات کی بھٹیوں میں قدم رکھو۔ فقط اللہ کی زندگیاں کوئی مزیدار زندگیاں نہیں ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ ضرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہے، تیرا دل حرف و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ ٹکرانے سے جو مزہ آتا ہے، بھیڑ جانے میں وہ حق کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے، ہم زمین کی ایک بالش کے لیے تو لڑنے مارنے کے لیے تیار ہیں، اپنی ذاتی عزت اور آبرو کے لیے تو قتل و غارت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن باطل کی من مانیاں دیکھ کر ہمارے جذبے نہیں جاگتے۔ باطل پرستوں کی یلغار دیکھ کر ہمارے خون گرمائش میں نہیں آتے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا یہ واقعہ اللہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، یہ ہے زندگی، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا ہے لہو کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ لہو گرم رکھنا چاہیے، غیرت بیدار رکھنی چاہیے، مسلمان کا یہ شیوا ہے۔ حق کی خاطر طوفانوں سے ٹکرانا یہ ہمیشہ بہادروں کا شیوا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم جب اللہ کی خاطر ہر امتحان سے پاس ہوتے رہے، گزرتے رہے، تو سند کیا ملی، کیا ڈپلوما ملا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ٹکرائے، اپنے والد کی مخالفت بھول لی، اس نے گھر سے نکال دیا، پھر ملک والوں سے، بستی والوں سے ٹکرائے، انہوں نے بھی بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وقت کی سب سے بڑی حاکم قوت، پھر اس سے بھی ٹکرا گئے، اور اس حق کی یلغار میں اتنے پڑھتے رہے، سرمست ہو کر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا اتنا بجایا کہ اللہ کے سوا جو معبود پوجے جا رہے تھے، ایک دن اپنا ہاتھ ان کے گریبانوں میں ڈال دیا۔ فجعلہم جذاذا،
جوش تھا حق کا، تو قرآن نے کہا انہوں نے جا کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر فرمایا کہ میرے پیارے، میرے خلیل، گھر سے تو نکال دیے گئے، آپ بستی سے بھی آپ کو نکالا گیا، آگ میں بھی ڈالا گیا، وقت کے حاکم نے بھی آپ کی مخالفت کی، سارے امتحانات کے بعد میرا اعلان سنیے۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے ڈپلوما یہ دیا ہے تجھے، سند آپ کو یہ عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کے انسان تجھے اپنا امام مانیں گے۔ چنانچہ آج بھی ہم مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تینوں مشہور مذاہب آپ کو اپنا ماننے کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے پھر انعامات کا سلسلہ کہ جنہوں نے نام و نشان مٹانا چاہا ان کا آج کوئی نام لیوا نہیں، لیکن صدیاں گزر گئیں اور نامعلوم کتنی صدیاں بھی باقی ہیں قیامت تک۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ تو اس موقع میں اکثر میں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ جب بندہ تگ و دو میں لگا ہوتا ہے نا، جب بندہ عین امتحان کی حالت میں ہوتا ہے نا، جب بندہ باطل سے ٹکرا رہا ہوتا ہے نا، اس وقت کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے۔ مشورے دینے والے بھی کہتے ہیں چھٹو ٹھیک نہیں کرتے ہو تمہوں کی اور تھوڑے بندے نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے لیے مر مٹنے والوں کا نام ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پہ دل گھبراتا ہے، آل اولاد جائیداد کاروبار کی فکر ستاتی ہے میرا کیا بنے گا، لیکن جو سر دھڑ کی بازی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا، ان کا نام اللہ ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔ تو بڑے تینوں مذاہب اس دعوے پر ہیں کہ جی حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن قرآن نے فیصلہ کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ان کے دونوں کے دعوے جھوٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیت سے ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ یہودیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا دعویٰ کرنے والے عیسائیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، اسلام کا ان کا مذہب تھا۔ اور یہ اسلام اور مسلمان کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں آئے گا، اگلے سے اگلے جمعے شاید آئے۔ یہ فلما اسلما، یہ اس سے لفظ نکلا ہے کہ جب باپ اور بیٹا دونوں اس بات پر تیار ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، اسلما، جب دونوں نے تسلیم کر لیا حکم، تو اس سے یہ مسلمان کا لفظ، اسلام کا لفظ نکلا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا ابتدائی تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ چونکہ دن ایسے ہیں
کہ ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی تذکرے سے ہی دراصل میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی عرض کر دی کہ اللہ اپنے لیے مر مٹنے والوں کو ہمیشہ نام کے زندہ رکھتے ہیں۔ تو حق و باطل کا مارکا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، ساری فکریں اللہ کی طرف سونپنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین امتحانات میں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے فکر ہوتے ہیں نا ان کو بھی اللہ سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک مسلمان کے اندر حق و باطل کے مارکے کی تیاری ضرور ہونی چاہیے۔ کفار سے ٹکرانا، باطل سے ٹکرانا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا مرغوب اور محبوب مشغلہ تھا، وہ اس کے لیے تیار رہتے تھے، اور ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ اسے دہشت گردی سمجھ رہے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی پیٹھ پہ کوڑے برستے رہے، بس اس کی ماں بہن کے، آج بھی اسرائیل نے کیا ہے، ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایک عورت کو گھیرا، فوج نے گھیر کر اس کو اپنی فوجی ویگن میں بٹھایا ہے، اور اس کے بعد اس کے کپڑے باہر پھینک دیے۔ تو ہم میں سے کوئی نام بھی اگر اس طرح کا کوئی لیتا ہے تو ہمیں اپنے ہی دبانے والے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ گل نہ کرو، کوئی اور گل کرے۔ تو بہرحال قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ جذبہ جہاد سے سرشار رہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا یہ قصہ اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ کی توفیق سے پڑھے گے 2-3 جمعوں میں۔ قربانی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ قربانی کا موسم آ رہا ہے، اس سلسلے میں ابھی سے سارے دوست اپنے آپ کو تیار فرمائیں۔ بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی خواہ اپنی دلیلیں بنا کر بندہ اس نیک کام سے لوگ محروم رہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار فرمائیے۔ زکوٰۃ اور قربانی اور